السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی ایسے 7 باتیں یا 7 عمل یا 7 چیزیں جن کا علم، جس کے بارے میں نالج ہم کو ہونی چاہیے، تو ہمارے سارے جو عمل ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ایک مکمل ایک طریقہ جو اسلام بتاتا ہے، اور ہم اگر اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں گے اور اس کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ محنت بھی کریں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں بھی لائیں گے اور دوسروں کو اگر اس کی طرف بلائیں گے، اور ان 7 اسٹیپس کے ساتھ اگر آپ اس کے اندر ایک بھی اگر آپ مس کرتے ہیں تو کچھ فائدے آپ کو ہوں گے، لیکن مکمل فائدے یا مکمل جو ان کی حقیقت ہے تبھی آپ کے دلوں میں اترے گی جب آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے جی اپنی زندگی کے اندر لاگو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، اسلام جب دنیا میں آیا، ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو آخری نبی ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اسلام کے اور دیگر انبیاء، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہر نبی نے صرف اسی چیز کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسلام یہ نہیں کہ اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تھا، سارے انبیاء کا مذہب تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ایک وقت گزرا تھا جی، جس کو کہتے ہیں جی 563 سال کے قریب وہ وقت گزرتا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں وہ دور جہالت کہلاتا ہے، اور اس کے اندر پوری دنیا کے اندر جہالت تھی، تو اس جہالت کو ختم کرا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو رسول بنایا، اور پوری دنیا کے لیے انبیاء بنایا، کیونکہ اس سے پہلے کے جو نبی تھے وہ دوسری قوموں کے لیے آتے تھے، ایک قوم تھی دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم الانبیاء ہیں، تو ان کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو دور جہالت کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا خرافات تھیں، اسلام تو تھا لوگوں کی زندگیوں میں، لیکن کیونکہ اگر آپ دیکھیں عیسائیت یہودیت 2 بڑے مذہب تھے جی، بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں جی، نصرانی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے تھے جی، تورات زبور، لیکن ان کے اندر بھی جہالت کا دور تھا۔ تو اس جہالت کے دور کو ختم کیا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور ان احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس بھی ہے، اور سب سے بڑا علم کا خزانہ وہ ہے جی ہمارا قرآن شریف۔ تو جہالت کب ختم ہوگی؟ جب ہم اس علم کو حاصل کریں گے جس کے ذریعے سے ہم وہ جہالت کو کر سکتے ہیں جی علم۔ تو یعنی کہ جہالت ختم ہوگی جب ہم علم کریں گے جی حاصل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں اصل علم ہے کیا؟ اصل علم وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو، یعنی کہ اپنے خالق کی پہچان وہ اس سے کرا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم کو ہو جائے، یا ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کیوں بنائے گئے ہیں جی دنیا کے اندر، ہم کیوں آئے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ایک ظاہری طور پہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ کے بہترین ایکسپرٹس ہیں، خوب پیسہ کما رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی زینت اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اگر ان کو جہنم مل گئی تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ، ایسی عیش اور عشرت کا کیا فائدہ جو ہم کو مرنے کے بعد جنت نہیں پہنچا سکے اور سیدھا ہم چلے جائیں گے جہنم کے اندر۔ تو اصل علم وہ ہے جو آپ کو مرنے کے بعد اصل کامیابی دلائے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کرے گی آپ کو کامیاب۔ تو وہ چیز کیسے پتہ چلے گی؟ جب صحیح علم ہم حاصل کریں گے۔ اصل عالم کون؟ جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ تو جہالت ختم ہوگی جی علم سے۔ اب علم آ گیا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا جی عمل، کیونکہ علم کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو غیر مسلم لوگ اسلام کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ان کے پاس وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو ٹارگٹ بنائے، تو ساری علم کی باتیں وہ سیکھتے ہیں، قرآن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عمل سے ہوتے ہیں جی خالی۔ تو اگر آپ علم حاصل کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابی کا دوسرا جو اسٹیپ ہو جاتا ہے جی وہ ہے جی ہمارا عمل، یعنی کہ ہم نے جو علم سیکھا اس کے اوپر عمل بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تب جا کے ہمارا علم ہمارے لیے ہوگا جی فائدہ مند۔ ہم نے نماز کا طریقہ پتہ کر لیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس وقت میں اتنی نماز ہوتی ہے،
کیا ہم نے علم حاصل کرا اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں؟ تو جو عمل کریں گے علم حاصل کرنے کے بعد تو وہ ہوں گے جی کامیاب، لیکن عمل بھی آپ کو کامیابی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عمل کا کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز کا علم حاصل کر لیا، آپ نے زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیا، آپ نے حج کا علم حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے دیگر جو علوم ہیں جی اسلام کے اس کو علم حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کے اندر لے بھی آئے اور اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا بھی رہے ہیں، لیکن عمل صرف عمل رہ جائے گا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس کے اندر کنیکشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا آپ کے عمل کے اندر خشوع اور خضوع ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں یہ ہو جائے گی جی دکھاوے کی۔ تو اصل عمل کا دار و مدار ہے جی نیت کے اندر۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے جی انما الاعمال بالنیات، ہماری نیتوں ہیں وہ اس کا جو اخلاص ہے کس لیے، یعنی کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یا کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی برتری ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، یعنی کہ عمل والے بھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر ان کے پاس اخلاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے علم بھی حاصل کر لیا، عمل بھی کر رہے ہیں جی، اخلاص بھی آپ کے اندر ہے، ٹھیک، لیکن اگر جو آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک اس کو اپنے جاننے والوں کو، سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اگر آپ اس کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کو، اپنے محلے کو یا اپنی بستی کے اندر اگر آپ کے اندر لگ رہا ہے کہ کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا صرف آپ اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں، تو آپ کا اخلاص بھی آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا اور مکمل اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے اس بستی کے اوپر عذاب بھیجنا چاہا، کیونکہ اس بستی کے اندر بہت زیادہ گناہ بھی ہوتے تھے، وہ شخص جو اتنا عمل بھی کرتا تھا، علم بھی بہت تھا جی، اس کو اخلاص بھی بہت زبردست تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے گھر سے ہی اس عذاب کو سٹارٹ کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتنی بڑی وعید ہے جی ان لوگوں کے لیے جو عمل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے گی، اپنی ذات سے محنت کرنی ہے، اپنے گھر سے محنت کرنی ہے، دعوت و تبلیغ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی، یہ دعوت و تبلیغ وہ تبلیغ والی جماعت والا کام نہیں ہے، یہ سب آپ کو مل کر اور جڑ کر سب لوگوں کو، سب کوئی اپنے حساب سے کام کر رہا ہے جی، ایک تو آپ کو کیا کرنا ہے جی، اخلاص کے ساتھ ساتھ دعوت بھی دینی ہے جی، اپنے ہر عمل کی جو آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ ایک بیڑا اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہوں، اور سورہ والعصر کی بھی یہی آیت ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ اس میں تین چیزیں آ گئی، علم حاصل کر لیا، ایمان لیا ہے جی، عمل بھی آ گیا اور آپ حق کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر صبر بھی کر رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ دعوت اور تبلیغ والے بھی کامیاب ہیں؟ مکمل 100% کامیاب کون ہوں گے؟ جو دعوت و تبلیغ تو کر رہے ہیں ٹھیک، لیکن اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت مطلب آپ کو کیا بات کس وقت اور کیسے کرنی ہے۔ ایک بات ہے جی آپ چھوٹے بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو آپ کی جو تبلیغ کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جی نارمل، یعنی کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ دعوت و تبلیغ تو ہے لیکن اس کے اندر حکمت نہیں ہے، تو آپ کی دعوت و تبلیغ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حکمت اختیار کرنی ہے۔ حکمت مطلب کون؟ حکیم جس کو کہتے ہیں نا، حکیم حکمت سے بنا ہے، کیونکہ حکیم کیا ہوتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کا معائنہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ہاں جی میں اس کو کون سی دوا دوں، ٹھیک ہے، ہر مریض کو وہ ایک دوا نہیں دے سکتا، تو وہ اس کی اپنی حکمت ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایکسپرٹ ہے۔ تو یعنی کہ دعوت و تبلیغ اگر آپ کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر حکمت نہیں ہے تو آپ کی دعوت و تبلیغ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو حکمت بہت ضروری ہے، تو دعوت و تبلیغ والے بھی مکمل کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ حکمت سے دعوت دینے والے نہ بن جائیں۔ صرف رٹی رٹائی باتیں نہیں کرنی ہیں،
اصل اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. ہاں جی جو بات کہہ رہا ہوں کس سے کہہ رہا ہوں، کس وقت کہہ رہا ہوں، اور اس کے پس منظر، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہونا چاہیے، تب جا کے ہم کو دعوت و تبلیغ کرنی چاہیے. مسلمان کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے، غیر مسلم کو کس طریقے سے دعوت دینی ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ایمان والے کو یعنی کہ جو مسلمان ہے آلریڈی اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیز کے اندر ڈفرینشیٹس ہیں. ٹھیک، تو یہ بھی آپ کو آنے چاہیے. علم ہو گیا، عمل ہو گیا، اخلاص ہو گیا، دعوت و تبلیغ ہو گئی، حکمت ہو گئی. اور سب سے بڑی بات جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جی 1,00,000 میں سے 99,999 بندے ہو جاتے ہیں جی فیل. علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے بھرپور، دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں جی، حکمت بھی بہت ہے، لیکن پرہیزگاری نہیں ہے. یعنی کہ سارے نیک اعمال کر رہے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. یہاں پر آ کے میجورٹی آف پیپلز ہو جاتی ہے جی فیلز. اکثریت لوگوں کی ہو جاتی ہے یہاں پر فیل. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ آپ دعوت بھی دے رہے ہیں جی، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، آپ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بڑی حکمت سے بات کر رہے ہیں جی، آپ کی بات کا اثر بھی ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ کے اندر پرہیزگاری ہے؟ کیا آپ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا آپ سود کے کام سے بچتے ہیں؟ کیا آپ غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا آپ طعنہ دینے سے بچتے ہیں؟ کیا آپ کے دل کے اندر مال کی محبت ہے؟ کیا آپ مال کو گن گن کر رکھتے ہیں؟ کیا آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بہت ساری اگر لسٹ بنائے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ عمل ایسے ہیں جس کے اندر ہم پرہیزگاری نہیں کر رہے ہیں. ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لا یعنی باتوں کے اندر ہم مصروف ہیں. ٹھیک ہے، جن سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. تو وہ ہمارے سارے جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو نیکیاں ہم کما رہے ہیں جی ان اسٹیپس کے تھرو، ان سب کو کر رہا ہے جی ہمارا یہ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہم جو پرہیزگاری نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو تقوی پیدا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے ہماری سارے جو عمل ہم ثواب کما رہے ہیں وہ ہلکے ہلکے کم بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہیں. تو آپ کو ان 7 چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے، اپنا خود جائزہ کرنا ہے. ٹھیک، تو آپ اپنے نفس کو دیکھیں کہ ہاں جی ہمارے اندر کیا کیا بری عادتیں ہیں. ٹھیک، ہمارے ماحول جس کے اندر ہیں اس کے اندر کیا کیا بری عادتیں ہیں، کیا ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کی غلط چیزوں کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ پرہیزگاری جب تک اصل چیز ہے جی پرہیزگاری. اور ہدایت بھی پرہیزگار لوگوں کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلے اسی بات کو ظاہر کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ملے گی تقوی اختیار کرنے والوں کو، یعنی کہ جو پرہیزگار ہوں گے. تو یہ تھا جی کچھ ایک ضروری سا اسٹیپ، اگر آپ اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کریں گے اور ان اعمال کی یا ان اسٹیپ کی دوسروں کو دعوت بھی دیں گے اور ان کو سمجھائیں گے، تو اصل زندگی کے اندر انقلاب آئے گا. ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو اصل اسلامی طریقہ ہے وہ بنے گا. پھر ہمارے اندر چینجنگ بھی سٹارٹ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے گا. ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی ضرور کرے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.